اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و ظالمیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و فرقانہ المجید و قولہ الحق۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ عزیزان امام، موضوع مجلس آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ سرنامہ کلام میں میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ موضوع مجلس کی ابتدا سے پہلے اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے گزشتہ روز میں نے اسی میڈیا کے تھرو ایک پیغام بھی ریکارڈ کرایا ذاکرین کے لیے اور فرش عزا پر آنے والوں کے لیے، کہ ذاکرین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے مجلس کا ایک حصہ، چاہے مختصر صحیح حصہ کیوں نہ ہو، اسے خصوصیت کے ساتھ مخصوص کریں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، تاکہ جو فرش عزا پر آنے والے ہیں ان کے دلوں میں اپنے وقت کے امام کی محبت کی شمع روشن ہو، اور یہ یقین پیدا ہو کہ ہاں، ہمارے وقت کا امام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور فرش عزا پر آنے والوں کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس وقت ہم غیبت کبریٰ میں جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا پرآشوب دور ہے، بہت فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم کس حد تک بڑھ چکا ہے، ناانصافیاں کس حد تک بڑھ چکی ہیں، معاشرہ کس بے حسی، کس بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور یقیناً اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، جو بھی ظالم حکمران ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کا، یا بے انصافیاں جو کچھ ہو رہی ہیں وہ ختم کرنے کا، کہ بس ہمارے وقت کے امام جو نجات دہندہ ہیں، جو اللہ کی آخری حجت ہیں، اور جن کا انتظار صرف دین اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں کر رہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا ایک نجات دہندے کی منتظر ہے۔ تو عزیزان امام، اس وجہ سے میں خود بھی کوشش کروں گی، اور بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں موضوع مجلس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تذکرہ، کچھ نہ کچھ ذکر اپنے وقت کے امام کا روزانہ کی ان مجالس میں اس طرح سے کرتی رہوں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے جائیں۔ اور امام کی معرفت حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں تو ہم ان کی نصرت کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں۔ اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں؟ جب تک ہم وقت کے امام کو پہچانیں گے نہیں، تو اگر وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، ہمیں ان کی زیارت ہو جائے، یا وہ قیام کر لیں، ان کا ظہور ہو جائے، تو ہمارا حال وہی ہوگا کہ جو اس وقت میدان کربلا میں جو امام ان کے سامنے موجود تھے اور اپنے آپ کو پہچانوا رہے تھے، لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ ہو گئے، اس کو رہبر بنا لیا کہ جو انہیں
جہنم کے راستے کی طرف لے گیا، اور جو لشکر حسینی میں تھے، جو امام کو پہچاننے والے تھے، وہ کامیابی کے راستے پر اور جنت کے راستے پر امام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لشکر حسینی میں تھے انہوں نے کیسے اپنی ذات سے وہ چراغ جلا دیے، وہ روشنی کر دی کہ آج پوری دنیا منور ہے اس روشنی سے۔ تو حضرت عنان امام، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر، ہماری ذات میں، ہمارے قلب میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی داستان نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں اس وقت تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا شاید کوئی کردار بھی نہیں ہے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں، اور بس جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے۔ جب ظہور ہوگا امام کا تو دیکھا جائے گا، اور ہم اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتے رہیں تو یہ یقیناً ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ ہمارے امام کی ہر وقت، ہر لمحے ہم پر نظر ہے۔ ہم انہیں پہچان نہیں رہے، ہم ان سے غافل ہیں، لیکن وہ ہم سے غافل نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم امام کے آنے کے لیے راستہ ہموار کریں اور امام کی مدد کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے خود کو روک لیں کہ جو امام کو ناراض کرتی ہیں، جو امام کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور ان چیزوں کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جس سے امام ہم سے راضی ہوتے ہیں، امام ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایسا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جس سے امام ناراض ہوتے ہیں، تو پھر وہ امام کو خون کے آنسو رلاتا ہے ہمارا وہ عمل، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے ہر شب جمعہ ہمارے وقت کے امام کے سامنے۔ تو جب وہ ہمارے گناہ دیکھتے ہیں اس میں، تو امام ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب امام ہمیں کسی تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو امام ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم بڑی سے بڑی تکلیف سے دنیا کی گزریں اور ہم اس حد تک پریشان ہو جائیں کہ ہمیں آگے صرف اندھیرا نظر آتا ہو، تو اس وقت بھی وہ جو ایک صبر کی طاقت ہمارے اندر آتی ہے، وہ یقیناً ہمارے وقت کے امام کی مدد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے اپنی نظر کو نہیں ہٹاتے۔ تو حضرت امام، جو امام اتنا محبت کرنے والا ہو کہ وہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، تو پھر کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ہم کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں، کچھ تو اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں کہ ہمارا نام امام کے ناصرین میں لکھ دیا جائے؟ اور یہ جو ہم بچپن سے ایک فگر سنتے ہوئے آتے ہیں کہ 313 امام کے ناصران جو امام کو چاہیے، وہ 313 جمع نہیں ہو رہے۔ 313 تو صرف امام کے لشکر کو کمانڈ کرنے والے ہوں گے، باقی تو ہزاروں کی تعداد میں امام کے لشکر میں ناصرین شامل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر تو صرف اور صرف سعودی عرب کی سرزمین سے، مکے کی سرزمین سے امام کی مدد کے لیے آئے گا جس وقت امام خانہ کعبہ میں ظہور کریں گے۔ تو بس جو ہماری بساط ہے، جو ہماری کوشش ہے، وہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش اسی طرح کرنی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اگر میں بے حجاب ہوں تو میں حجاب شروع کر دوں تاکہ امام مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتی، اگر میں بے نمازی ہوں تو میں نماز کی پابندی شروع کر دوں تاکہ میرے وقت کا امام میرے لیے راضی رہے، خوش رہے، اور میرے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو، میرے لیے دعا کرے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا میری خاطر اپنے آپ کو بدل رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی اگر ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو بری صفات ہیں، اگر ہم جھوٹ کے عادی ہیں، اگر ہم غیبت کرنے کے عادی ہیں، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم غیبت کی عادت چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اگر ہم سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس ظلم کی تلافی کر دیں۔ تو یقیناً جب ہم یہ آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا شروع کریں گے
تو خلوص نیت کے ساتھ جب ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے کہ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یقیناً خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھ کے آتا ہے۔ تو بس ہمیں کوشش صرف یہ کرنی ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر عملی طور پر تیار کر کے کہ ہم اپنے امام کی خاطر، اپنے وقت کے امام کی رضا کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی کہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں دوسروں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے جیسے انفرادی طور پر ہر انسان اپنے آپ کو صحیح کرتا چلا جائے گا تو معاشرہ، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ابھی مختصر مجالس ہیں یہ، اور میں کوشش کروں گی کہ ہر روز امام زمانہ علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ ان کا اس حساب سے، اس لحاظ سے ذکر کروں کہ ان کے مختلف ادوار زندگی کے، ان کا وہ 5 سالہ دور جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا دور ہے، پھر ان کی غیبت صغریٰ کا دور، پھر غیبت کبریٰ، یا اور ان کی زندگی کا وہ زمانہ جو آئے گا انشاءاللہ، اور خدا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر ہم دنیا میں نہ ہوں تو پروردگار عالم ہمیں ان کی نصرت کے لیے ہماری قبروں سے اٹھائے اور ہم ان کے ظہور کا زمانہ دیکھیں جب وہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تو اس زمانے کا انشاءاللہ ذکر کروں گی، اور امام کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے القابات، اور جو بھی امام کے بارے میں جو روایتوں کے ذریعے جو ہم تک جو کچھ پہنچا ہے، جو ہمارے پاس قرآن کی آیتوں کی صورت میں اور امام کی ظہور کی نشانیاں، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی۔ اور اپنے موضوع سے متصل ہونے سے پہلے میں یہ درخواست کروں گی کہ اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے امام کا سچا خدمت گزار بنائے، اور ہمیں ان کے سچے ناصرین میں، ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کے سچے ناصرین میں شامل فرمائے۔ ایک خلوص نیت کے ساتھ ایک درود پڑھ لیجیے اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع مجلس: نماز کی اہمیت۔ پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن میں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم شکر ادا کرنے کا کوئی جو حق ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت جس کا میں اس وقت ذکر کروں گی کہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے وہ ہے وقت، یعنی دن کے 24 گھنٹے، یہ اوقات جو پروردگار عالم نے یہ نعمت، یہ دولت سب کو یکساں تقسیم کی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو دن کے 12 گھنٹے دیے، کسی کو 8 گھنٹے دیے، یا کوئی مفلس ہے یا کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا مومن ہے یا کافر ہے یا مسلمان ہے تو ان میں کوئی تفریق کی ہو اور کسی کو مختلف وقت دیا ہو۔ پروردگار عالم نے سب کو یہ وقت کی نعمت یکساں تقسیم کی اور سب سے یکساں وہ حساب بھی لے گا۔ یقیناً جو نعمتیں پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں عطا ہوتی ہیں ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، اور نعمتوں کا شکر بھی واجب ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ نماز ہے جو ہمیں سکھایا گیا۔ تو اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو یہ حدیث مبارک جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بیان بھی کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور مولا کس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جب مولا کا آخری وقت، یعنی جب ابن ملجم ضربت لگا چکا ہے اور مولا کے گرد مولا کے اصحاب، مولا کی اولادیں سب جمع ہیں، اور اس وقت مولا جب وصیت فرما رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ذکر جس چیز کا کر رہے ہیں وہ نماز کا ذکر کر رہے ہیں، اور مولا
فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. یہ مولا اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں. اور ستون کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ اگر جن لوگوں نے خیمہ لگا ہوا دیکھا ہو تو وہ اس اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ خیمے کے درمیان میں ایک بانس ہوتا ہے جو اس خیمے کا ستون ہوتا ہے، اور اسی بانس سے رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں جو زمین میں میخوں سے گڑی ہوتی ہیں. تو اگر وہ بانس، وہ ستون جو ہے، اگر وہ کمزور ہونے لگے تو اطراف کی رسیاں اور میخیں اکھڑنے لگتی ہیں اور خیمہ گر جاتا ہے، اس لیے کہ اس خیمے کا سارا دار و مدار اس ستون پر تھا. تو بالکل اسی طرح نماز کو دین کا ستون کہا گیا. تو عزیزان امام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی 2-4 احادیث نہیں ہیں جو نماز کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں. اگر میں صرف 2 کتابوں کا کہ جو ہمارے یہاں مشہور و معروف کتابیں ہیں اور مستند کتابیں ہیں، اگر ان کا حوالہ دوں کہ وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل، تو ان دونوں کتابوں میں ان کی جلدوں کو ملا کر کوئی 60,000 احادیث موجود ہیں، اور 60,000 احادیث میں سے 20,000 احادیث صرف اور صرف نماز کے موضوع پر ہیں. اور جب ہم قرآن کی آیات پر نظر ڈالتے ہیں تو جو واجبات سے متعلق جو آیات ہیں تو اس میں خم سے متعلق صرف ایک آیہ مبارکہ ہے، اور روزے سے متعلق 13 آیہ مبارکہ ہیں، اور حج سے متعلق 18 آیات ہیں قرآن شریف میں، اور زکوٰۃ سے متعلق 33 آیات موجود ہیں. لیکن نماز سے متعلق 122 سے زیادہ آیات موجود ہیں قرآن کریم میں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اقوال معصومین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہر معصوم کا یہ قول ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. ہم ہرگز روز محشر اس کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جو نماز کو خفیف جانتا ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نماز سے کم اہمیت اور نماز سے زیادہ خفیف ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ جو دن کے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اگر وقت نکالنا مشکل لگتا ہے تو نماز کے لیے دفتر کے کام، گھر کے کام، بچوں کے کام، اسٹڈیز ہے، تفریح ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، ہر چیز کے لیے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ آسان ہوتا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا. لیکن نماز کے لیے اللہ ہم سے کتنا ٹائم مانگ رہا ہے 24 گھنٹوں میں سے؟ صرف واجب نماز کا حساب ہوگا نا، باقی جو مصیبات اور نوافل ہیں وہ تو ہمارے اعمال نامے کو سجانے کے لیے، اجر کو بڑھانے کے لیے، ورنہ حساب کتاب تو صرف واجبات کا ہوگا. تو واجب نماز صرف 17 رکعت ہے، اور 17 رکعت میں ہارڈلی 17 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ مشکل لگتا ہے. کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور کبھی ہمیں کہتا ہے اچھا ابھی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ابھی کبھی نہیں آتی. کبھی ہمیں کہتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی ہمیں سستی کا احساس دلاتا ہے، کبھی تھکن کا احساس دلاتا ہے. اگر ہم علماء مراجعین کی سیرت کو دیکھیں، آیت اللہ حسین طباطبائی ایک بڑا مشہور و معروف نام تشیع میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آیت اللہ قاضی حسین کے درس میں جایا کرتے تھے تو کہتے ہیں روز ہم جب درس میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا تھے، بہت شدید بیمار تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف واجبات کو ادا کیا بلکہ مستحبات اور نوافل کو بھی ادا کیا، تعقیبات کو بھی ادا کیا، اور ان کے چہرے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اتنا سکون اور اطمینان تھا ان کے چہرے پہ. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں اگر ذرا سا نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں نماز سب سے زیادہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ علماء و مراجعین یہ کوئی معصوم تو نہیں تھے، یہ تو غیر معصوم تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، مگر اپنے نفس کی تربیت کر کے اس مقام تک پہنچے. تو یقیناً جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی اگر کوشش کریں تو ہم کم از کم واجبات تو پابندی کے ساتھ اول وقت میں ادا کر سکتے ہیں نا. لیکن ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوتا ہے. انٹرنیٹ پہ جو علماء و مراجعین کی
کتنی ویڈیوز موجود ہیں، امام خمینی کی آخری وقت کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں اس حالت میں کہ جب بستر مرگ پر ہیں، اور اس وقت بھی نماز کی فکر ہے. جو ان کے اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہم انٹرنیٹ پہ یہ مووی جو ویڈیوز ہیں، وہ تصاویر ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بستر پہ اس وقت ان کو تیمم کرا رہے ہیں، ان کی پیشانی پہ سجدے گاہ رکھ کر لیٹے لیٹے وہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو نماز تو معاف تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، یعنی اس صورت میں بھی نہیں ہے کہ جب ہم شدید بیمار ہوں، ہم بستر مرگ پر ہوں. صرف 2 حالتیں ہیں کہ جس میں نماز کی معافی ہے، کہ یا تو ہم خدا نخواستہ پاگل ہوں، ہمارا ذہنی توازن درست نہ ہو، یا پھر ہم بے ہوش ہوں، یعنی جسمانی طور پر بھی ہوش و حواس میں نہ ہوں اور ذہنی طور پر بھی ہوش و حواس میں نہ ہوں، تو پھر نماز کی معافی ہے. ادروائز نماز کی کسی صورت سے معافی نہیں ہے. اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گی، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو وہ کیا طریقہ اختیار کریں جس سے ہم نماز کے عادی ہو جائیں، ہمارے لیے نماز پڑھنا، اس کو اول وقت میں ادا کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ اس کو میں آگے مجالس میں ضرور بیان کروں گی. بس صرف اس بات کو، اس نقطے کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹوں گی کہ یہ جو بحث ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین، اس میں جو تقابل کیا جانے لگا. گزشتہ سال بھی میں نے آغاز محرم کے حوالے سے جو پروگرام کیا تھا، اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، کہ نماز اور مجلس حسین میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب کوئی یہ کہتا ہے تو میں بس ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ اس میں تقابل اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مجلس محبت حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے، اور ہمیں فرش عزا پر آ کر مقصد حسین کو ضرور سمجھنا ہے، صرف ایک رسم سمجھ کے فرش عزا پر نہیں آنا ہے. عزاداران امام، مجلس اور حسین کا کوئی تقابل تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ محبت حسین اور اس فرش عزا کی مجلس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ جو ایک یہ معمول بن گیا تھا، اب بہت حد تک اس میں بہتری آئی ہے مسلسل منبر سے اس چیز کا ذکر کرنے کی وجہ سے، کہ جو لوگوں نے ایک معمول بنا لیا تھا اور اس بات کا احساس نہیں کرتے تھے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس وقت مجلس عزا برپا ہے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. اسی سوال میں، اسی بات میں جواب پوشیدہ ہے کہ جس چیز کی قضا ہے، جو فوت ہو جانی ہے، اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے. مجلس کی تو قضا نہیں ہے، اس لیے مجلس تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو مجلس میں، مجلس حسین میں اور نماز میں کسی تقابل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی بھی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے تو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم روزے رکھو گے تو ہم تمہارے گھر مہمان آ جائیں گے، تم حج کر کے حاجی بن کر آؤ گے تو ہم تمہارے گھر آئیں گے. لیکن واقعہ کربلا کے بعد سے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے، ہر معصوم نے یہ کہا کہ تمہارے گھر مہمان آئیں گے لیکن فرش عزا بچھا لو. جب ہم گھروں میں فرش عزا بچھا لیتے ہیں تو واحد یہی طریقہ ہے کہ یہ معصومین ہمارے گھر مہمان آ جاتے ہیں. عزاداران امام، میرا مولا سید سجاد جب واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ آ گیا تو مولا کا ایک چاہنے والا تھا زہری، وہ مولا کا شیعہ نہیں تھا لیکن مولا سے بہت محبت کرتا تھا. اکثر مولا کے پاس آتا تھا اور مولا سے آ کر کہتا تھا کہ مولا آپ میرے گھر تشریف لائیں. مولا کہتے تھے ہم کسی کے گھر نہیں جاتے. پھر اس کے بیٹے کی شادی کا وقت آیا، پھر مولا کے پاس آیا، مولا سے آ کر کہتا ہے کہ مولا اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے تو میری بڑی عزت افزائی ہوگی، مجھے بہت خوشی ہوگی. میرے مولا رو کے کہتے ہیں کہ اب ہم خوشی کی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے. مولا سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر مجلس کروں گا،
اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے. تو مولا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر فرش عزا بچھا لو گے تمہیں ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے. عزاداران امام جب سے یہ معمول بن گیا کہ جب ہمارے گھروں میں، مومنوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے پہلے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتے ہیں. تو وہ مولا کے کہنے پر اس نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی، اور جب دروازہ کھولا دیکھا مولا سامنے کھڑے تھے. اس نے ذاکر کے ممبر کے قریب مولا کے لیے مسند بچھا دی کہ مولا اس پہ بیٹھیں. مولا آ کے اس مسند پہ ذاکر کے ممبر کے ساتھ بیٹھ گئے. ذرا تصور کیجئے کہ سید سجاد اس مجلس میں بیٹھے ہوں اور ذاکر مصائب پڑھ رہا ہو تو کیا عالم ہوگا. ایک کوہرام برپا تھا. عزاداران امام جب مجلس ختم ہوئی اور اسے ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ مولا مسند پر موجود نہیں ہے تو ایک مرتبہ پریشان ہو کر مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا. اور مولا کو ڈھونڈتا ہوا جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ سید سجاد غش کی حالت میں اس جگہ ہیں کہ جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھیں. پریشان ہو کر آتا ہے کہ مولا کو اٹھاتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مولا، میں نے تو آپ کے لیے مسند بچھائی تھی، مولا آپ اس مسند سے اٹھ کر یہاں کیسے آئے. تو مولا اس سے کہتے ہیں زہری تم وہ نہیں دیکھ رہے تھے جو میں دیکھ رہا تھا. زہری میری ماں فاطمہ زہرا اس جگہ بیٹھی تھی جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری تھی. میں سید سجاد کیسے اس مسند پر بیٹھا رہتا کہ میری ماں فاطمہ عزاداروں کے جوتوں کے پاس آ کر بیٹھتی ہے. ہاں عزاداران امام، صرف محرم کا چاند دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے گھروں سے نہیں نکلتے، بلکہ ایک بیوی بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے اور جہاں جہاں فرش عزا بچھتی ہے میری بیوی ہر اس فرش عزا پر آتی ہے اور اپنے لال کا پرسہ لیتی ہے، اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو لے کر جاتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ ان کی گودیوں کو سلامت رکھنا، یہ میرے بچے پر رونے کے لیے آئے ہیں. اور عزاداران امام، میرا چھٹا امام آپ کے گریے کی آواز کو سن کر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ بار الہ ان پر اپنا رحم فرما کہ یہ میرے جد کو رو رہے ہیں. عزاداران امام، بس چند جملے مصائب کے. عزاداروں آسان نہیں ہوتا کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں نا، ایک حاجی کے دل سے پوچھئے کہ وہ اگر حج کرنے جائے اور اس کو حج کا احرام پہننے کے بعد احرام اتار کر حج کیے بغیر واپس آنا پڑے، یہ ہم جیسے گنہگار کے لیے بھی آسان بات نہیں ہوتی. تو ذرا تصور کیجئے کہ نواسے رسول حج ادا کرنے گئے ہوں اور پھر حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، حج کو ترک کر کے واپس آئے. اور مولا نے جس وقت مدینہ چھوڑا تھا تو عزاداران امام آسان نہیں تھا مولا کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا کہ جہاں اپنے نانا کا زمانہ بھی دیکھا، اپنے بابا کا زمانہ بھی دیکھا، اپنی ماں کے ساتھ بھی وقت گزارا. عزاداران امام جس وقت حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، تو اس وقت نانا کی قبر پر آئے تھے اور نانا کی قبر پر جب حسین رخصت کے لیے جا رہے ہیں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی کوہ ذی وقار جا رہا ہوتا ہے، بہت وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے. لیکن جب نانا کے روضے پر پہنچے تھے نا تو عزاداران امام ایک مرثیہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ نانا اب حسین کا زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا. عزاداران امام
پھر بھائی کی قبر پر گئے اور بھائی کی قبر سے جب رخصت ہو کر ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں نا، تو روایتوں کے الفاظ ہیں، میں وہ منظر بس الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں، اور آپ فاطمہ زہرا سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لیجئے گا۔ میرا مولا گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ماں کی قبر کی جانب جا رہا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے۔ عزاداران امام ارے فاطمہ کی قبر پر پہنچے اور جا کر کہا، اماں اپنے پردیسی بیٹے کا سلام لے لو۔ عزاداران امام ارے حسین نے فاطمہ کی قبر سے کس طرح رخصت لی ہوگی؟ ارے حسین نے قافلے کو تیاری کا حکم دیا۔ عزاداران امام ارے میرا مولا عباس فہرست بنا رہا تھا۔ ارے آج بھی زائرین کی فہرست میرا مولا عباس بناتا ہے۔ مولا ہم روتی آنکھوں کے ساتھ، اس گریے کے ساتھ مولا آپ سے بھیک مانگتے ہیں، مولا ہمارا نام زائرین میں لکھ دیجئے۔ عزاداران امام اس وقت بھی عباس فہرست بنا رہا ہے کہ کتنے بچے جائیں گے قافلے میں، کتنی بیویوں نے جانا ہے، اور کتنے جوانوں نے جانا ہے۔ عباس فہرست بناتا رہا، کتنی محملیں جائیں گی، ارے کیا سامان جائے گا۔ عباس کے ہاتھ میں فہرست تھی، ارے ایک بچی عباس کے پاس کھڑی دیکھ رہی ہے کہ عباس سوار کراتے جا رہے ہیں۔ ام لیلہ سوار ہو گئی، ارے ام فروہ سوار ہو گئی، علی اکبر سوار ہو گئے، علی اصغر سوار ہو گئے۔ ارے ایک مرتبہ آواز آئی، اے مدینہ والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ارے علی کی بیٹی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ عزاداران امام ارے جب زینب بھی سوار ہو گئی، ایک مرتبہ صغرا نے تڑپ کے کہا، چچا عباس ارے چچا مجھے بھی فہرست دکھا دیجئے۔ ایک مرتبہ دیکھا بچوں میں نام نہیں تھا، ارے ایک مرتبہ بیویوں کی فہرست دیکھی، اس میں بھی صغرا کو اپنا نام نظر نہ آیا۔ ارے ایک مرتبہ تڑپ کے عباس سے کہا، چچا عباس ارے میرا نام فہرست میں نہیں ہے۔ ارے حسین نے یہ آواز سنی، ایک مرتبہ صغرا کو گلے سے لگا لیا، کہا صغرا ارے خاندان رسالت میں ہر ایک یا تو میرے نانا کی شبیہ ہے، ارے یا میرے بابا کی شبیہ ہے، یا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ ارے صغرا میری شہادت کے بعد ارے یہ بیبیاں ان کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، ارے یہ شرابیوں کے دربار میں لے جائی جائیں گی، اور میرا سر نو کے نیزہ سے یہ منظر دیکھ رہا ہوگا۔ ارے میری بچی تو میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، ارے حسین یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔